اصول نازل کیے، انبیاء بھیجے، اور سب سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی یہ وہ مقننہ ہے، یہ وہ اصولی کتاب ہے، یہ وہ اصولی تاریخ اور قانون کی کتاب ہے۔ اس کے برابر چلو گے، مطابق چلو گے، ٹھیک رہو گے، معاشرہ ٹھیک رہے گا، اصلاح ہوگی، اور اس سے ہٹ کر چلو گے بربادیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ میں نے یہ جو قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک سورۃ محمد کی ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی آیت ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ایک ہی مضمون ہے۔ یہاں اللہ کریم پیچھے منافقوں کا ذکر کرتا ہے سورۃ محمد کی آیت سے پیچھے، کہ اللہ ان کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، نفاق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین مجاہدین کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے، جانچیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ یہ مجاہدین ہیں، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے ہیں۔ کیا اللہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا؟ اللہ آزمانے سے پہلے ہمیں نہیں جانتا کہ یہ کیا کرے گا؟ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کریم حجت قائم کرنا چاہتا ہے، دلیل قائم کرنا چاہتا ہے۔ بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے اللہ نہیں پکڑنا چاہتا، کسی کو نہیں مواخذہ کرتا۔ اور جب دلیل ہوتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت بھی دلیلیں پیش کی جائیں گی، ثبوت پیش کیے جائیں گے، اور اس امت کو بھی امت شہداء کہا ہے، یہ دلیلیں پیش کرے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یہاں اللہ کافروں کو آزماتا ہے، منافقوں کو جانتا ہے، وہاں اللہ مجاہدین کو بھی آزمائے گا۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ صبر، یہ اللہ رب العالمین نے لفظ صبر کو قرآن پاک کے اندر 70 بار استعمال کیا ہے۔ لفظ صبر 70 بار قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اور اللہ کریم اپنے بندوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو صبر کرنے والے دیکھنا چاہتا ہے، اور صبر کرنے والے یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، ایک سیڑھی ہے۔ جس طرح اللہ کریم قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اسلام لانا ایک درجہ ہے، ایمان مومن بن جانا دوسرا درجہ ہے، تصدیق کرنا تیسرا درجہ ہے، سچے بن جانا چوتھا درجہ ہے، صبر کرنا اس سے اوپر والا درجہ ہے، خرچ کرنے والے اس سے آگے والا درجہ ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے وہ سب سے بلند درجہ ہے، ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں وہ اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے۔ اللہ نے ایمان کے بھی درجے رکھے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ اللہ کریم نے درجات رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ انسان مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ درجات ہیں۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا اپنے ساتھیوں سے،
کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ کون ہے تم میں سے جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ کون ہے تم میں سے جو آج روزے دار ہے؟ سارے سوال کیے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جید جدن، ان کا ہر معاملے میں گڈ جواب تھا، میں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی روزوں والے دروازے سے جائے گا، کوئی صدقے والے دروازے سے جائے گا، ہر کوئی الگ الگ دروازے سے جائے گا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جس دروازے میں سے چاہے گا یہ گزر جائے گا۔ تو بھائیو، ہمیں اپنے رب پہ یقین اعتماد کرنا چاہیے۔ ہمارا رب ہمیں آزماتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ آزماتا ہے روزیاں کم کر کے، پھل کم کر کے، آزمائشوں کے ساتھ، اور گھرانے کے خاندان کے لوگوں کے مر جانے کی وجہ سے، کم پیدا ہونے کی وجہ سے، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اور اس کلمے کو، ترجمے کو سمجھتے ہوئے انسان کہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی افسوس ہی نہیں، دنیا میں جو کچھ ہو گیا کچھ افسوس بھی نہیں، تو افسوس نہیں، یہ سارا کچھ چلا گیا، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے، اللہ کے ساتھ ایک ٹائم مقرر ہے جو اس کی کتاب میں لکھا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر مصیبت پر یہ کلمہ کہا جائے، ہر مصیبت پر۔ اور مصیبت کیا ہے؟ مصیبت وہ چیز ہے جس کو طبیعت نہ چاہے، جس کو طبیعت نہ چاہے وہ مصیبت ہے۔ جو طبیعت کو پریشان کر دے، حالات میں اضطراب پیدا کر دے، وہ پریشانی ہے، وہ مصیبت ہے۔ تو ہر مصیبت پر، چاہے اس میں کسی کی فوتگی ہو جائے، چاہے کوئی مال کا نقصان ہو جائے، کوئی اور چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہو گئے، بجلی آ رہی ہے ایک دم بجلی چلی گئی، تو تربیت یافتہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا ہو گیا، بیڑا غرق حکومت کا فلاں فلاں۔ یہ ہر وقت ایسے ہی ہمارے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ بجلی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، بل اتنے اتنے آتے ہیں، یہ جملے نہیں کہتے۔ بجلی آ رہی ہے، بتیاں جل رہی ہیں، پنکھا چل رہا ہے، ایک دم بجلی کٹ گئی، بجلی جاتی رہی، زبان پہ کیا کلمہ ہوتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ صدمہ ہے۔ گرمی کا موسم ہے، پنکھا بند ہو گیا، اے سی بند ہو گیا، گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھر میں چہل پہل ہے، بجلی گئی، اندھیرا ہو گیا، یہ نہیں کہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے، سب کسی کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ پڑتی ہے، تکلیف کی خبر پہنچتی ہے، اسی وقت کہہ دینا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ مصیبت، یہ تکلیف
اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے آدمی جزا فضا کرے، روئے دھوئے، الزام لگائے، لڑے لڑائے، کچہریوں تک، عدالتوں تک پہنچ جائے بدگمانیوں میں، اس کے بعد کہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ صبر ہے پہلی تکلیف کی خبر پہنچتے ہی، پہلی چوٹ لگتے ہی، پہلی ہی خبر پہنچتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوالات کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جس دروازے میں سے چاہے جا سکتا ہے۔ ابو بکر میں وہ ساری صفات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی کی بات ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سلمہ کی بیوی، مکہ کے رہنے والے تھے۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آنے والے یہ لوگ ہیں۔ کہتی ہیں ابو سلمہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ یہ دعا اسے کہو پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ مجھے اس مصیبت کے بعد بہتر بدلہ عطا فرما۔ کہتی ہیں ابو سلمہ سے بہتر کوئی آدمی مجھے ملے گا؟ وہ اتنا نیک انسان تھا، پارسا تھا، اور میرے ساتھ اس کی زندگی مثالی تھی۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی میرے دل میں آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مجھے ملے گا۔ ام سلمہ نے یہ دعا پڑھی تو کہتی ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اللہ کی قسم ابو سلمہ سے بہتر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے خاوند عطا کر دیا۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، مصیبتیں کافروں پر بھی آتی ہیں، منافقوں پر بھی آتی ہیں، مومن مسلمان پر بھی مصیبت آتی ہے۔ فرق یہ ہے کافر اور منافق جب اس میں مصیبت آتی ہے واویلا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اپنے رب سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ حجت قائم کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا باغی ہے، یہ سرکش ہے، یہ میرے نبی کی نہیں مانتا، یہ میری نہیں مانتا، یہ پکا کافر اور منافق ہے۔ لیکن جب مصیبت کسی مسلمان پہ آتی ہے، مومن پہ آتی ہے، کسی مسلمان بندے پہ مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ مجھ سے جو علائشیں ہوئی، مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما دے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ میری مشکل کو حل کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ وہ اور زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، مومن اور اپنے رب کی طرف آتا ہے، منافق اور زیادہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں دونوں پہ آتی ہیں، کافروں پہ بھی آتی ہیں، مسلمانوں پہ، مومنوں پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اور پھر جب کسی پہ مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا
وہ اگر صبر کرتا ہے اپنی مصیبت پر، بیماری پر، نقصان پر، فرمایا اللہ کریم اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی لگتا ہے، تو کانٹے کی تکلیف پر بھی وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے خاندان کا کوئی فرد جاتا رہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میرا بچہ ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اسے لے گیا، کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ یہ مصیبت نہیں ہے؟ ایک کانٹے کے چبھنے پر اگر میرا اللہ میرے صبر کرنے پر میرے گناہ معاف کرتا ہے تو میرے باپ کے مرنے پر میں اگر صبر کروں گا، بھائی کے مرنے پر، بیٹے کے جانے پر، بیوی کے مرنے پر اگر میں صبر کروں گا تو اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتا ہے، من مالہ و ولدہ و نفسہ، اس کی جان کے بدلے میں، مال کے بدلے میں، اولاد کے بدلے میں۔ کبھی بیٹا بیمار ہو گیا، کبھی مر گیا، کبھی وہ خود بیمار ہو گیا، کبھی کوئی نقصان، کبھی مال لٹ گیا، کبھی مال میں گھاٹا پڑ گیا، ہر معاملے میں اللہ اس کو آزماتا رہتا ہے اور یہ صبر کرتا رہتا ہے۔ زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، لیس علیہ خطیہ، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ جس نے صبر کیا ہے ان تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، اس پر قیامت کے دن کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے، بڑی حقیر ہے۔ صبر کرنا سیکھو۔ کسی نے برا کہہ دیا، مندہ بول دیا، صبر کرو۔ کسی نے مال لوٹ لیا اور پتہ نہیں چور کون ہے، صبر کرو جب تک صحیح نشانات نہ مل جائیں، گواہیاں نہ مل جائیں۔ سارا کچھ، ہر چیز کا بدلہ یہی لینا ہے۔ صبر کرو تکلیفوں پر۔ آج میری اس قوم پر بڑی بپتا پڑی ہے، لیکن اس بڑی بپتا کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑی امیدیں ہیں، بڑی روشنی کی کرنیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کو دیکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج میرے ملک کا ہر باشندہ پریشان ہے، ہر باشندہ پریشان ہے کہ کیا کریں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، گھر کا اناج کہاں سے پورا کریں۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر آگے کی بات کہتا ہوں، میرے اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس گھر موجود ہیں، 3 ٹائم کا نہ صحیح تو 2 ٹائم کا کھانا بھی الحمدللہ موجود ہے، ہم اپنے رشتہ داروں میں موجود ہیں۔ میرے ملک کے اندر جیسا بھی ہے ایک عدل کا سسٹم، ایک نظام موجود ہے، میری عزت محفوظ ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں صبح و شام اپنے گھر سے نکلتا ہوں، واپس الحمدللہ خیریت سے میرا اللہ مجھے گھر لاتا ہے، اور گھر والے پریشان نہیں ہوتے کہ کاروبار پہ گیا ہے، دکان پہ گیا ہے، ملازمت پہ گیا ہے، کوئی پریشانی نہیں، آ جائے گا۔ لیکن ان ملکوں کے حالات دیکھو، ان قوموں کے حالات دیکھو۔ ابھی چند دن پہلے ترکیہ میں، شام میں زلزلہ آیا، پوری بلڈنگیں آپ نے یہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، خبریں پڑھ لیں۔ کیا ان سے ہم بہتر نہیں ہیں؟ ان کے پاس تو گھر بھی نہیں رہے۔ چند مہینے پہلے پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر، کشمیر سمیت، سیلاب آئے، ابھی تک ان کے پاس گھر نہیں ہے، کینوس کے خیموں میں ہیں، کپڑے کے خیموں کے اندر ہیں، اور روڈوں کے کناروں پر
कितने महीने गुजर गए खैमे लगाकर गुजारा कर रहे हैं, उनके पास छत नहीं है। क्या हम उनसे बेहतर नहीं हैं? और इससे आगे वो लोग जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है, कुफर के खिलाफ उन्होंने कुर्बानियां पेश की हैं, उस मुल्क के अंदर कोई सनत नहीं है, कारखाने नहीं है। बहुत चंद एक अभी कारखाने बन गए, लेकिन इससे पहले और अभी तक उनकी जरूरियात की वो चीजें नहीं है वहां। वो दीगर ममालिक से खरीदते हैं, लेते हैं, और वो माशी तौर पर हमसे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुतमईन हैं, ठीक है। मेरे मुल्क के अंदर अगर महंगाई है तो कोई बात नहीं, हम सब्र करें, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मेरा अल्लाह हमें सब कुछ वही कुछ लौटा देगा, अल्लाह जानता है। ये हमारी तन आसानियां हैं, जो नेमतें इस वक्त भी हमारे पास हैं, जो अल्लाह ने इस वक्त नेमतें हमें दे रखी हैं। मैं दावे से ये बात कहता हूं, अल्लाह की कसम, ना फिरौन के पास थी, ना कारून के पास ये नेमतें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें नेमतें दी हैं, हम शुक्र बजा लाएं, अपने रब का शुक्र अदा करें, सब्र करें, तहम्मुल से, बर्दाश्त से वक्त गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी नेमतें, बल्कि इससे बढ़कर नेमतें अता करेगा। मसला ये है, हम नाशुक्री की तरफ बढ़ रहे हैं, बेसब्री का दामन तंग होता चला जा रहा है, बेसब्री का दामन तंग होता चला जा रहा है। मैंने ऐसी कौमों को देखा है, आपने भी सुना होगा, लेकिन मैंने तो उन लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा है। कश्मीरियों की हिजरतें, अफगानियों की हिजरतें, अपने पाकिस्तान के अंदर से वजीरिस्तान और स्वात के लोगों की हिजरतें, फिर इराक के लोगों की, शाम के लोगों की हिजरतें। अल्लाह जानता है उनके पास एक एक, दो दो दिन या महीने या साल के लिए, कई कई सालों के लिए उनके पास छत नहीं है, कपड़े के खैमे के अंदर रहते हैं। और वो यूनिसेफ के दफ्तरों से जो इमदादी इदारे हैं, उनसे उनको इमदाद मिलती है तो वो खाते और पीते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब कुछ अता कर देगा। हम दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत आला हालत है हमारी, और ये ठीक है, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये महंगाई के बहुत ऊपर वाले लेवल को जा रही हैं, ये हमारी इस्तिताअत से चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन हम भी देखें अपनी तरफ, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने आकर शिकायत की, चंद चीज़ों के बारे में शिकायत की कि ये चीज़ें जो मेरी उम्र के हैं वो देखें कि क्या मेरा दादा हफ्ते में इतने दिन गोश्त खाता था, क्या वो एसी इस्तेमाल करता था, या उसके पास ये तेज रफ्तार गाड़ियां थी। मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दादा से बढ़कर, मेरे बाप से बढ़कर मुझे नेमतें अता की हैं। असल बात यह है, हम उन अय्याम को नहीं देखते, पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम आगे की तरफ देखते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, आप दुनिया में अपने से ऊपर वाले को मत देखो, सारी जिंदगी परेशान रहोगे। दुनिया के मामलात में अपने से नीचे वाले को देखो, दिल के अंदर तरहम आएगा, मोहब्बत आएगी, सुकून आएगा, और जज्बा शुक्र बढ़ेगा, अपने रब का शुक्र अदा करोगे। और अगर ऊपर देखते जाओगे तो ऊपर देखकर स्वाय परेशानी के और कुछ मसला नहीं हल होगा। तो दुनिया के मामले में ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे वाले को देखना है। आपके गुजरात से चलकर मंगोवाल आने तक रास्ते में दाएं बाएं कितने झोंपड़ियां हैं, कितने टप्परियां हैं, कितने खैमे हैं,
کتنے چھپروں کے اندر لوگ رہتے ہیں، کیا ہم ان کی طرح ہیں؟ نہیں، ہمارے رب نے ہمیں ان سے کہیں زیادہ بہتر حالت عطا کی ہے، بہت کچھ زیادہ عطا کیا ہے۔ نہیں اگر یقین آتا تو کسی مہاجرین کے کیمپ کا دورہ کر کے دیکھ لیں، چکر لگا کر دیکھ لیں۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی نوجوان عورتیں رات 1-1 2-2 بجے تک کافروں کے دفتروں کے سامنے 100 کی تعداد میں لائن بنائے بیٹھی ہیں۔ یہاں سے ہمیں کوئی خیمہ مل جائے، لوبیا مل جائے، چینی آٹا مل جائے اور کچھ نہ کچھ مل جائے تاکہ ہم اپنے خیمے میں لے جائیں، وہاں جا کر کھائیں پئیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ملک دیا ہے، آپ ایک قوم ہیں، اللہ نے آپ کو نظریہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے دماغی صلاحیت دی ہے، آپ بہت کچھ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم میں ناشکری کی عادت بن گئی ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر ادا کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی نعمتوں پر تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے کیا ہوا، کیا بن گیا، کچھ پلے نہیں رہا، ایسی باتیں کرو گے اور میری نعمتوں کو ضائع کرو گے، فرمایا میں تمہیں سزا بھی دوں گا اور جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو چھین بھی لوں گا، ان کو تم سے چھین بھی لوں گا۔ تو اللہ اس بات سے بچائے۔ آج جو پارٹیوں کا حال ہے، جو سیاستدانوں کا حال ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، مسجدوں سے لے کر ایوانوں تک، پارلیمنٹ تک نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور لوگ قریب نہیں ہو رہے، دور ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ کسی کے اوپر اعتماد نہ رہے اور کسی کے اوپر یقین نہ رہے کہ یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے، یہ بہت بڑا، اللہ کی قسم یہ المیہ ہے، المیہ، یہ دردناک عذاب ہے، تکلیف ہے۔ کسی کے اوپر اعتماد نہ رہے۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر کے دروازے کھولنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے، میں نے ابتدا میں یہ بات کہی، ہم نبی کا راستہ اپنائیں گے، اس قرآن کا راستہ اپنائیں گے، کامیابی کی طرف جائیں گے، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے، نبی کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیں گے، تباہی اور بربادی اور فساد کی طرف جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اللہم لا تجعلنی مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر۔ اے اللہ مجھے خیر کے دروازے کھولنے والا بنا دے، شر کے دروازے بند کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے شر کے دروازے کھولنے والا نہ بنانا، مجھے خیر کے دروازے بند کرنے والا نہ بنانا، میں شر کے دروازے نہ کھولوں، خیر کے دروازے بند نہ کروں۔ خیر کیا ہے؟ لوگوں کو صبر کی تلقین کرو، نصیحت کرو، نفرتیں نہ بانٹو۔ یہ میرے موبائل پر ایک پوسٹ آتی ہے، ایک پوسٹ لڑائی کی، جھگڑے کی، دنگے کی اور بھوک کی، آٹا لائنوں میں لے کر مانگنے کی، لینے کی، ہم کتنی جگہ وہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بغیر پیسے کے اور بغیر کسی کی ملازمت کے، بغیر کسی فائدے کے ہم دنیا کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ہم یقین نہیں دے سکتے کہ بھائیو کوئی بات نہیں، اگر آج آٹا کم ہے، نہیں ملتا، تو کیا شیب ابی طالب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے نہیں کھائے تھے؟ پتے کھا کر گزارا نہیں کیا تھا؟ 3 سال میرے پیغمبر علیہ السلام نے 3 سال تک بھوکوں گزارے ہیں، پتے کھا کر گزارا کیا ہے۔ بلکہ مسلمان تو مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے کافر تھے، غیرت اور حمیت کی وجہ سے شیب ابی طالب میں انہوں نے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلایا تھا کہ ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ غیرت کی وجہ سے، اپنی حمیت کی وجہ سے
وہ کافروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اپنے دشمنوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم تو بھائیوں مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اللہ کی قسم آج آٹا نہ بھی ملے ہمارا پھر بھی گزارا ہوتا ہے۔ کیا صرف دودھ اور لسی یہ خوراک نہیں ہے؟ ہمارے بڑے اچار کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، چٹنی کے ساتھ نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ تھوڑے سے تھوڑے پر گزارا نہیں کرتے تھے؟ کیا اس کے باوجود بھی وہ دوسرے گھروں میں نہیں بانٹتے تھے؟ کسی کے گھر میں اگر شوربہ پک جاتا تھا، کتنے گھروں میں چھنے بھر کر جاتے تھے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی تھیں، الفتیں پیدا ہوتی تھیں، کدورتیں ختم ہوتی تھیں۔ لیکن آج نہ تو ہم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بلکہ الٹا ہم چھینتے بھی ہیں، نہ شکری بھی کرتے ہیں، اور نفرتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ نفرتیں تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہیں۔ سیاستدان بھی نفرت کرتا ہے، ملا بھی نفرت کرتا ہے، قومیں بھی آپس میں نفرتیں کرتی ہیں، قبیلے بھی آپس میں نفرتیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، بشارتیں دو، امید دلاؤ، امید دلاؤ کہ انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ وہ بھائی اگر یہاں مہنگائی ہے، کسی چیز کی قلت ہے، اللہ کے پاس تو مہنگائی نہیں ہے، رزق آتا کہاں سے ہے؟ فراخی آتی کدھر سے ہے؟ اللہ کی قسم آج پوری قوم نہیں، صرف اس ممبر سے لوگ جو ہیں، ممبر سے علماء مولوی حضرات صرف اس ممبر سے لوگوں کو یہ تبلیغ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی جو کھا رہے ہو اس میں سے غریب کا حصہ بھی نکالو، اپنے اڑوس پڑوس میں کا بھی خیال رکھو، اور 3 ٹائم کھاتے ہو تو 2 ٹائم پہ آ جاؤ، 2 سالن پکتے ہیں تو 1 سالن پہ آ جاؤ، 1 سالن ہے تو 1 وقت اچار کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، لسی کے ساتھ، اور پھیکا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ افغانستان والے، اللہ جانتا ہے، میں نے ان لوگوں کا فتح کے بعد میں نے ان لوگوں کو دیکھا جا کر، ان کے وزیر جو ہیں خشک روٹی پھیکے قہوے کے ساتھ، پھیکا قہوہ گرم قہوہ ہے، اور اس کے ساتھ رات کی سوکھی روٹی، تندور کی روٹی، صرف اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی کھاتا ہے؟ ہم میں سے کوئی کھائے گا؟ اگر ہم چائے اور روٹی پر بھی آ جائیں تو اللہ کی قسم مریں گے نہیں، لیکن بہت کچھ کو، بہت ساروں کو زندہ رہنے کی انشاءاللہ ہم مثال پیش کر جائیں گے، مثال پیش کر دیں گے۔ تو ہمارے اندر اصل میں یہ اپنے آپ کو پیچھے لانا، اپنے آپ کو یہ نعمتوں سے 2 3 ہنڈیاں پکنی ان سے پیچھے لانا، اپنی شان میں سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہو گئے۔ ہم تو ایک ٹماٹر کی وجہ سے تلملا جاتے ہیں، پیاز کی وجہ سے تلملا جاتے ہیں۔ کیا جب پیاز اور ٹماٹر نہیں ملتا تھا اس وقت کھانا کھاتے تھے؟ نہیں کھاتے تھے۔ تو بھائیوں اپنے آپ کو، اپنے ان ضروریات کو کم کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جب تھوڑے سے تھوڑے پر قناعت کرو گے، اللہ کی طرف سے برکات آ جائیں گی۔ صبر کرو گے، شکر کرو گے، اللہ اتنا دے گا تم سنبھال نہیں سکو گے۔ اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ زندہ مثالیں ہیں جن کی مثالیں ہم پیش کرتے ہیں۔ جنگوں کے اندر ایک ایک کھجور کے ساتھ انہوں نے گزارا کیا، اور میری بھی یہی حالت ہے، میری قوم بھی یہی کرتی ہے کہ 3 ٹائم پیٹ بھرنے کے باوجود بھی شکر کا کلمہ نہیں کہتے۔ اللہ جانتا ہے آج وہ قومیں دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے شکر کیا، صبر کیا، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ یہ افغانستان والے، میری ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ سوکھی روٹی میرے ساتھ بیٹھ کر انٹیلیجنس کا افسر جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، کسی کی نہیں مانتے، لیکن میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے سوکھی روٹی کھائی، پھیکے قہوے کے ساتھ ناشتہ کیا،
اور کہتا ہے ہم بہت بہترین چل رہے ہیں، حالانکہ اپنی عوام کا 50% ٹیکس انہوں نے آتے ہی معاف کر دیا، 50% ٹیکس معاف کر دیا۔ یعنی ان چیزوں کو وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے۔ ہم جہاں ٹیکس لگاتے چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے راستے مسدود اور بند ہوتے چلے جائیں گے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، اللہ بھی آسانیاں کرے گا۔ اگر مشکلات لاؤ گے اپنے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے راستے بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ جانتا ہے، وہ مجھے کہنے لگا یہی ہم کھاتے تھے پہاڑوں پر جب دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، کفر کا مقابلہ کرتے تھے، ہمارے بندے زخمی ہوتے تھے، گرفتار ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے، یہی سوکھی روٹی پانی کے ساتھ ہم پہاڑوں پہ کھاتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں ہمارا ملک دے دیا ہے، کیا اب ہم نہیں کھا سکتے؟ ہم اس پہ گزارا کر کے اپنا ملک چلائیں گے۔ اور دیکھ لو کتنے لوگ تھے ان کے متعلق باتیں کرنے والے، یہ نہیں چل سکیں گے، یہ ان کا گزارا نہیں ہوگا، یہ تنخواہیں کہاں سے دیں گے، ان کے ملک کے اندر کوئی معیشت نہیں ہے۔ لیکن پورا سال گزرنے کے بعد 15 اگست کو پوری دنیا کے سامنے انہوں نے امریکی ہیمبر ٹینکوں کے اوپر چڑھ کر اور ان کی وہ مشین گنیں استعمال کر کے، بختر بند گاڑیاں استعمال کر کے امریکیوں نے جو راستے بنائے تھے ان راستوں پر چل کر پوری دنیا کے سامنے بڑا ہی تمطراق کا آزادی کا دن منایا۔ آزادی کا دن منایا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے امریکیوں سے، کافروں سے، نیٹو سے، آدھی دنیا سے افغانستان کو آزادی نصیب کی ہے۔ 1 سال گزر گیا، حالانکہ جتنا ان کا پیسہ تھا امریکہ نے ورلڈ بینکوں کے اندر منجمد کر دیا، نہیں دیں گے ان کو۔ انہوں نے کہا نہیں دیتے تو نہ دو، کوئی بات نہیں، ہم سود نہیں لیں گے۔ ابھی ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے حالات افغانوں کے ساتھ آئے دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم ان کے ساتھ اپنی تجارت کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، اپنی ضرورتوں کی بات کریں، لیکن ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں جب بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں افغانوں کے ساتھ، ایجنڈا کس کا لے کر جاتے ہیں؟ ایجنڈا کافروں کا لے کر جاتے ہیں۔ تم اپنے سکول کھولو، یہ لڑکیوں کے سکول بند کر دیے، تم قرضوں کے حوالے سے کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ کہتے چھوڑو اس بات کو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تم اپنی بات کرو، اپنے ملک کی بات کرو، تجارت کی بات کرو اپنے ملک کے ساتھ، ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تم کافروں کا ایجنڈا کیوں لاتے ہو؟ امریکی سمجھتے ہیں کہ اس افغانستان سے جو ہماری سبکی ہوئی ہے، جو ذلت ہوئی ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ابھی پاکستان کو ہی وہ افغانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھئی انہوں نے لڑکیوں کے سکول بند کیے ہیں، سارے بند نہیں کیے۔ وہ کہتے ہیں انجینئرنگ کے شعبے میں لڑکی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، نہیں تعلیم دیں گے ہم اپنی لڑکی کو انجینئرنگ کی، ہمارے مرد موجود ہیں یہ انجینئرنگ کے شعبے میں کام کریں گے، ہیلتھ کے شعبے میں ہم عورتوں کو تعلیم دیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، اس کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے، لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے ہم اپنی عورتوں کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ان شعبوں میں جن کی ضرورت نہیں ہے ہم خواہ مخواہ کیوں اپنی عورتوں کو ذلیل کریں، کیوں یونیورسٹیوں میں پہنچائیں؟ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کافر منافق اس بات کو اٹھا رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، اس لیے کہ مار کھا کر وہاں سے آئے ہیں۔ اور کافر چاہتے ہیں یہ ہم سے قرضے لیں، وہ کہتے ہیں قرضے دینے دے دو لیکن سود کے ساتھ نہیں۔ آج ہم جکڑے ہوئے ہیں کس وجہ سے؟ اس قرآن کی ہم نے مخالفت کی ہے، اس قرآن کی مخالفت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی قرآن میں جو سود کا کام کرے گا، سود کا کاروبار کرے گا، سود پہ لین دین کرے گا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم نے سود لیا ہے، سود پر قرضے لیے ہیں، آج ساری قوم جکڑی ہوئی پریشان ہے، ساری قوم کو گروی بنا دیا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، کیا حالت تھی اوس و خزرج کی؟ یہودیوں نے قرضے دے دے کر، سود پر قرضے دے دے کر ان سب کو جکڑ رکھا تھا۔
اور انہوں نے قرضے مانگنے شروع کر دیے یہودیوں نے. جب دیکھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہودیوں نے قرضے مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو ان کے قرض واپس کر دو. یہودیوں نے کہا ہمارا سود بنتا ہے، پیسے تو ہم نے 100 روپیہ ہی دیا تھا، لیکن اس کے اوپر سود جو بنتا ہے وہ 300 روپے بنتا ہے. فرمایا ہم مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم مسلمان ہیں، ان کو کہہ دو نہ ہم سود لیتے ہیں نہ سود دیتے ہیں، اپنا اصل مال واپس لے لو. آج کے بعد ہم سود کا نہ کاروبار کرتے ہیں نہ کریں گے، یہ ہمارے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو افغانستان والے سود کی طرف نہیں بڑھ رہے، اللہ جانتا ہے ان کے کاروبار چل رہے ہیں، ترقیاتی کام چل رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے ملک کے اندر معیشت بالکل کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن ہیں. وہ 3 ہنڈیاں 4 ہنڈیاں نہیں پکاتے، وہ بڑے بڑے لشکر شادیوں پر نہیں لاتے، وہ سادگی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. ان کا وزیر بھی کرتا ہے، ان کا گورنر بھی کرتا ہے. اللہ جانتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے ان کے انٹیلیجنس کے ایک افسر کی رکھی ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے یہ سارا سوکھی روٹی کھائی، سوکھی روٹی. کابل کے اندر 12,000 گداگر انہوں نے پکڑے ہیں، 12,000 گداگر پکڑے ہیں، اور جتنی عورتیں مانگنے والی تھی سب کو گھر میں بٹھا دیا کہ تمہیں تمہارے گھر میں وظیفہ ملے گا، ہر مہینے پیسے ملیں گے. جتنے بچے تھے سب کو سکولوں میں، کالجوں میں، انہوں نے مدارس میں داخل کروا دیا، اور جتنے مستحق تھے مانگنے والے ان کو کام پہ لگا دیا کہ یہ کو بڑھئی کا کام ہے، کام پہ لگا دیا کہ یہ کو بڑھئی کا کام ہے، لوہار کا کام ہے، دوسرا تیسرا کام ہے، پہرے داری کا کام ہے، اس پہ لگا دیا. اور جو پیشہ ور تھے ان سب کو جیلوں کے اندر ڈال دیا. گداگر پورے کابل سے ختم. یہ ہے کام کرنے کے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اناڑی ہیں، اجڑ ہیں، ان پڑھ ہیں. انہوں نے پوری دنیا کا جنگ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، لڑ کر مقابلہ کیا ہے. تو بھائیو ہم تو اپنا کشمیر جو ہے کتنی بار ہم بھاگ کر جاتے ہیں، پھر واپس بھاگ کر جاتے ہیں، پھر واپس. یونائٹڈ نیشن ہمیں یہ کشمیر لے دے، ایسے یہ کشمیر نہیں ملے گا، لڑ کر ملے گا، لڑ کر. اور اس وقت تو کشمیر کے بہت سارے راستے کافروں نے مسدود کر دیے ہمارے لیے. جو کشمیر کا نام لیتا ہے اس کے اوپر 1267، لشکر طیبہ 1267، جیش محمد 1267، حافظ محمد سعید، ملا عمر، اسامہ بن لادن، سب کے اوپر دہشت گردی کہ یہ دہشت گرد ہیں. جہاد کا نام کون لے گا؟ کون آگے بڑھے گا؟ تو ہمیں سب سے پہلی بات ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. پھر صبر کرنا ہے، جو تکلیف آ رہی ہے اس پہ صبر کرنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے جہاد کا عزم کرنا ہے. جہاد کے ساتھ اللہ رب العالمین راستے کھولتا ہے، شکر کے ساتھ اللہ رب العالمین اور زیادہ عطا کرتا ہے. اور صدقات کرنے سے، دوسرے لوگوں کا خیال کرنے سے، نرمیاں کرنے سے، آسانیاں کرنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اور زیادہ رحمتوں کے، برکتوں کے، رزق کے، امن کے، سکون کے راستے کھلتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. یہ گھڑی ٹھیک ہے سامنے والی؟ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، میری ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی. ہم نے موبائلوں پر آنے والی مختلف قسم کی پوسٹیں آگے نہیں بھیجنی کہ یہاں یہ لڑائی ہوگی، یہ قتل ہو گیا، یہاں خوراک نہیں مل رہی، یہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ ہم بلا وجہ انتشار پھیلا رہے ہیں، آگے نہیں بھیجنی. ہم نے خیر کا دروازہ بند کرنا ہے، شر کا دروازہ نہیں کھولنا. یہ شر ہے، یہاں نہیں ملتا، یہاں ملتا ہے، یہاں لڑائی ہوگی، یہاں جھگڑا ہو گیا، یہاں فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ ہم بلا وجہ اس کو ہم آگے کچھ نہیں سوچتے اپنے موبائل سے آگے تشہیر کیے جا رہے ہیں. جو بری خبر آتی ہے ادھر ہی دفن کرو،
کم از کم آپ تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور جو اچھی بات آتی ہے الفت کی، محبت کی، ملنے کی، صلح کی، آپس میں اکٹھے ہونے کی، وہ بات آگے کریں، اور ہمیں اپنے معاشرے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی قسم، جب سیلاب آتے ہیں تو سارے علاقے نہیں ڈوبتے، سارے علاقے نہیں ڈوبتے، کچھ علاقے جو ہیں وہ خشکی کے بھی رہ جاتے ہیں، اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کل کلا اللہ محفوظ رکھے کوئی مصیبت آتی ہے لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے، تو کم از کم ہم منگوال کو، گجرات کو، پنجاب کو، اپنے علاقے کو اس مصیبت سے بچا سکیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ قربانی والا جذبہ، اثار والا، نرمی والا، پیار والا معاملہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ اللہ اب بھی مدد کر رہا ہے اور اللہ پھر بھی مدد کرے گا۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، تھوڑے سے تھوڑے پر قناعت کی، اور تھوڑے سے کھا کر گزارا کر کے کفر کا مقابلہ کیا ہے، آج اللہ نے ان کو ساری دنیا کے سامنے سرخرو کیا ہے۔ اور ان مذاکران میں انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کافران یو خبر منگا منلے، کافروں کی ہم نے ایک بھی بات نہیں مانی، دا ٹول خبر چکڑے منگا اخپلا خبر کڑے، دا کفار خبر منگا نہ دے منلے، نی مذاکرات میں ہم نے کافروں کی بات نہیں مانی، جتنی باتیں کی ہم نے اپنی باتیں کی ہیں۔ جب بھی کافروں نے مذاکرات ختم کیے ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پھر صحیح، ابھی تو جنگ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے صبر سے، شکر سے، اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار اور الفت کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ سارے حالات انشاءاللہ امن اور سکون کے پیدا کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔